کیا ہے؟ نعرہ رسالت. کس کس کی بھئی یہ پہچان ہے نعرہ؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے. یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے. میرے دوستوں میں کہتا ہوں نبی سے تعلق جوڑو, نبی سے محبت کرو, نبی سے عشق کرو. پھر جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آن پڑا وہ مدینے کی طرف کر کر کہنا یا رسول اللہ مشکل میں ہوں. اگر ادھر سے لبیک کی آواز نہ آئے تو پھر کہنا کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے محمد سائلہ فلا تنہر. حبیب تیرے در پر جو بھی آئے گا جھولیاں بھر کر آئے گا, خالی نہیں آئے گا. غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بحق محمد و آل محمد. یا اللہ تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں میری بخشش فرما. اللہم اغفر لی بحق محمد و آل. یا اللہ تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں میری بخشش فرما اور آپ کی آل کے صدقے میں. یا اللہ تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں میری بخشش فرما اور آپ کی آل کے صدقے میں. اللہ نے فرمایا آدم بخشش تو تیری ہو گئی. اللہ نے فرمایا آدم بخشش تو تیری ہو گئی مگر تو مجھے یہ بتا تجھے یہ طریقہ بتایا کس نے؟ تجھے یہ سلیقہ سکھایا کس نے؟ تجھے یہ طریقہ بتایا کس نے؟ تجھے یہ سلیقہ سکھایا کس نے؟ آج مولا جب تم نے مجھے پیدا فرمایا میرے اندر روح پھونکی, میں اٹھ کر کھڑا ہوا عرش کے کنارے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا محمد رسول اللہ بھی لکھا دیکھا. مولا میں تبھی سمجھ گیا تھا اس کائنات میں اگر تجھے کوئی ذات پیاری ہے تو وہ صرف پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بعد میں بیٹا پہلے آدم بعد میں حضور پہلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھئی اللہ سے پوچھو کیونکہ اللہ فرما رہا ہے لولا محمد ما خلقتک. اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. مطلب کہ وہ موجود تھے اس لیے تجھے پیدا کیا. میرے دوستوں بیٹا جس لحاظ سے بیٹا ہو اس لحاظ سے تو بعد میں ہی ہونا چاہیے مگر جس لحاظ سے بیٹا ہو ہی نہیں اس لحاظ سے پہلے ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ میرے دوستوں حضور اپنے بشری وجود کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضور اپنے نوری وجود کے اعتبار سے آدم سے پہلے بلکہ پوری کائنات سے پہلے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نورانی نقش عرش کے کنارے پر لکھنے پر قادر ہے. میرے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر بھی لکھنے پر قادر ہے. مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نورانی نقش میرے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر منتقل فرما. تب اللہ نے لا الہ الا اللہ کا نورانی نقش آدم علیہ السلام کے دائیں ناخن کے انگوٹھے پر منتقل فرمایا اور محمد رسول اللہ کا نورانی نقش آدم علیہ السلام کے بائیں انگوٹھے کے ناخن پر منتقل فرمایا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں انگوٹھے چومنا بدعت ہے, انگوٹھے چومنا شرک ہے کیونکہ انگوٹھے پلیت ہوتے ہیں. انگوٹھے پلیت ہوتے ہیں. میں نے کہا انگوٹھے پلیت نہیں ہوتے. جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے اتنی انگوٹھے چومنے کی بھی تاریخ پرانی ہے. کہتے ہیں انگوٹھے چومنا بدعت ہے, انگوٹھے چومنا شرک ہے کیونکہ انگوٹھے پلیت ہوتے ہیں. میں نے کہا نماز پڑھتے تمہارے انگوٹھے